بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت لے جاؤ، جلدی کرو نیکی کے کاموں میں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ ومن حیث خرجت، اور جب بھی آپ نکلیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، بس آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ رب العزت بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جب بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، بس تم سب اپنے چہروں کو پھیر لو اسی کی طرف۔ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے آپ پر کوئی حجت، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، بس ان سے مت ڈریے، اور اللہ فرماتے صرف مجھ سے ڈریے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تمام کر دوں تم پر۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے 150 تک ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے
بنی اسرائیل سے متعلق ان کے مختلف خرابیاں، برائیوں کا ذکر تھا، جس میں سے ایک تحویل قبلہ بھی تھا۔ رب العالمین نے پہلے ہی سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبع فرما دیجا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا پسندیدہ قبلہ بیت اللہ شریف کو ہم قبلہ بنائیں گے تو بے وقوف لوگ مختلف اعتراضات کریں گے، تو ان کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک قبلہ ہے، اور جہت سے مراد قبلہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے قرات کی، اس میں باقاعدہ قبلتن کے الفاظ ہیں، تو فرمایا ہر ایک کے لیے ایک جہت متعین ہے، وہ مولیہا، جس کی طرف وہ اپنا منہ کرتا ہے اور چہرے کو پھیرتا ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت لے جاؤ، نیکی میں جلدی کرو۔ یہ ان بحثوں میں کہ جی پہلے قبلہ بیت المقدس کیوں تھا اور پھر بیت اللہ شریف کو کیوں بنایا گیا اور پھر کیا ہوا، آج بھی امت فضول بحثوں میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، لیکن عمل کی دنیا میں صفر ہے۔ عمل کی بات جب آتی ہے تو وہاں کہتے ہیں ہاں جی بس کمزور ہے نا جی، لیکن جب بحث کی بات آئے تو ہر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتا ہے اور اپنے دلائل دیتا ہے۔ رب نے فرمایا نہیں، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے کہ کہیں میں نیکی میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ رسول اللہ مبارک کی حدیث ہے، سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا یا علی، جب نماز کا وقت ہو جائے پھر دیر مت کریں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں دیر مت کرو، نماز کا وقت ہو جائے، اور وقت سے مراد وقت مستحبہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو پہلا وقت ہے یہ افضل ہے، جیسے ہی وقت داخل ہوا تو نماز پڑھ لیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، ہر نماز کے لیے اپنا اپنا وقت ہے۔ مثال کے طور پر ظہر ہے، ایک موقع پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے، فرمایا ٹھہر جاؤ، اور حکم بھی ہے ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، ظہر میں ذرا ٹھنڈک پیدا کرو، یہ تیز دھوپ ذرا تھوڑی سی پلٹ جائے تاکہ یہ گرمی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے۔ فجر کے بارے میں رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ فجر کی نماز کو مؤخر کرو، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو سکیں گے۔ اگر جلدی پڑھیں گے تو کسی کی آنکھ کھلے گی اور کسی کی نہیں کھلے گی، تو اس لیے مقصود تکثیری جماعت ہے کہ جماعت میں زیادہ سے زیادہ لوگ آسانی کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ باہر کیف اب رمضان المبارک میں فجر کی نماز ہم بالکل پہلے وقت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ابھی لوگ سحری سے فارغ ہوئے، اور جیسے سحری سے فارغ ہوئے تو ساتھ ہی اگر وہاں پر بھی ہم لے جائیں اسفار پر، جو رسول اللہ مبارک کے ارشاد گرامی ہے، اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، حدیث ہے کہ آپ فجر کو ذرا تھوڑے سی روشنی کی طرف لے جائیں، اس میں اجر بہت زیادہ ہے۔ لیکن رمضان میں اگر وہاں تک لے جائیں تو جتنے لوگ اٹھے ہوئے سب سو جائیں، تو مقصد صرف اور صرف تکثیری جماعت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو بہرحال نیکی کے کام میں نماز سے مراد نماز کا مستحب وقت ہے کہ جیسے مستحب وقت ہو گیا تو فوراً کیا کریں، نماز پڑھ لیں، کہیں نماز چھوٹ نہ جائے، ابھی پڑھ لوں گا اور اسی میں کیا ہے وقت نکل نہ جائے، کہیں قضا نہ ہو جائے۔ نمبر 2، رسول اللہ مبارک نے فرمایا جب جنازہ حاضر ہو جائے تو بس فوراً پھر نماز جنازہ میں دیر مت کریں، اور فرمایا اگر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو پھر
چوں چرا مت کریں، پھر بچے کا رشتہ کر دیں، بچی کا یا بچے کا جو رشتہ ہے اس میں پھر کیا ہے، نہیں جی ابھی تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، تو ابھی تک سر کے بل چل رہا ہے یہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور یہ فلانا. لیکن ہمارے پنجاب کا ماحول بھی بڑا عجیب و غریب ہے. اگر ایسا ہو تو پھر وہ نکٹھو بن جاتا ہے، وہ پھر سسرال پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی بس بیٹی بھی آپ کی اور خرچے بھی آپ کے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں غیرت اور حیا نصیب فرمائے کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے نکالتے ہیں. انسان صرف اور صرف اس کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے بہرحال. لیکن جب مناسب رشتہ مل جائے تو اس میں پھر دیر نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات اچھے سے اچھے، نہیں جی اس سے ذرا اچھا آ جائے، نہیں جی اس سے ذرا اچھا آ جائے، وہاں بچے اور بچی کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کوئی بھی ہو جائے، اور پھر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور ایسے وہ وقت جو ہے ماں باپ ایسے ضائع کر دیتے. بہرحال احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے اور سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا. وحدہ لا شریک کے لیے کوئی مشکل نہیں اکٹھا کرنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، جہاں کہیں بھی آپ نکلے تو آپ اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کریں، مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہی بیت اللہ قبلہ، یہی آپ کے پروردگار کی طرف سے حق اور سچ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ کر رہے ہو رب العالمین کے علم میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے وہ بے خبر نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں بھی آپ نکلیں تو اپنے چہرے کو پھیر دیں مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے انسانو تم بھی جہاں کہیں ہو، آبادی میں ہو یا جنگل اور صحراؤں میں ہو، جہاں بھی ہو اپنا چہرہ نماز کے وقت کس کی طرف کرو؟ مسجد حرام کی طرف کرو. یہاں 3 مرتبہ ذکر کیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ان کے لیے جو حرم کے اندر رہتے ہیں، دوسری مرتبہ ان کے لیے جو حدود حرم سے باہر ہیں، اور تیسری مرتبہ پھر تمام انسانوں کے لیے ہے کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تم پر کوئی حجت نہ رہ جائے، کوئی دلیل نہ رہ جائے. اہل کتاب کہیں گے کہ جب تم نے قبلہ ہمارا اختیار کیا ہوا بیت المقدس کو، تو اب ہماری دوسری باتیں بھی مان لو، ہمارا دین تسلیم کر لو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ قبلہ بیت اللہ شریف کو. ہاں اس میں اتمام حجت کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے ظالم جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور وہ چمے گویاں کریں گے. فلا تخشوہم واخشونی، ان کی پرواہ نہ کریں، پھر ان سے کوئی آپ کے دل میں اندیشہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. واخشونی، ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے. حق جب آ جائے تو علی الاعلان، بغیر کسی ڈر خوف کے وہ بیان اور اس پر عمل کرنا چاہیے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، بیت اللہ شریف کو اس لیے قبلہ بنا تاکہ رب العالمین فرماتے میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں. میں نے تمہیں پیغمبر، امام الانبیاء، افضل ترین کائنات، جب پیغمبر وہ ہیں، کتاب سب سے افضل ترین، تو پھر قبلہ بھی کیا ہو؟ سب سے افضل ترین. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. جیسے قرآن کریم ہدایت کا سبب ہے، ایسے بیت اللہ شریف بھی کیا ہے؟ ہدایت کا سبب ہے کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو اس لیے قبلہ بنایا تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے اور راہ پا جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. آگے مزید تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا.
بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا جزاکم